السلام علیکم ناظرین، پروگرام لانگ ڈرائیو کے ساتھ میں ہوں آصف نواز اور رفت عزیز جی. تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں دہشت گردی اور اسپیشلی جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں ہے. جی پچھلے دنوں بھی پہلے ہم ایک دوسرے مسئلے سے نمٹ رہے تھے اور اس یعنی کہ طالبان نے اس جو دہشت گردی کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اس وقت بھی ہماری فوج نے بے پناہ قربانیاں دی اور اس کے بعد ملک میں امن امان کی صورتحال پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت یہ زور پکڑ لیتا ہے اور کبھی یہ تھوڑا مطلب اس میں کوئی کمی آتی ہے یا اس طریقے سے یہ نظر نہیں آتا ہے. لیکن ابھی ہم ریسنٹلی دیکھا ہے ہم نے کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے. یہ مطلب اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں فوج کے اوپر اتنا بڑا حملہ نہیں کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی پلان تھا. اور اس میں کہتے ہیں کہ 50 کے قریب دہشت گرد آئے تھے، شامل تھے اس میں. اور ان کا جو اسلحہ تھا وہ بہت جدید، مطلب یہ کار سارا اسلحہ یوز کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور جس انداز سے انہوں نے ایک ساتھ اٹیک کیا تھا تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے کے امکانات تھے. لیکن اللہ پاک نے کافی محفوظ رکھا اور ہمارے شہداء جنہوں نے قربانی دے کے اور ڈٹے رہے اور اتنے لوگوں کا مقابلہ انہوں نے کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جامعین شہادت نوش کیا، اور ان کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے اور ان کی قربانی کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے ہم لوگ بچ گئے. اچھا، ابھی ایک اور چیز ہے کہ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں. یعنی کہ اس وقت ایک جو یہ جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، محرکات کی اگر ہم بات کریں، ٹائمنگز پہ بھی آتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کون ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بہت بڑی جو ہے نا، دیکھیں یہ بظاہر ایک اندرونی حملہ ہے، لیکن میں آپ کی بات کر رہی ہوں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو اس کے پیچھے تو یہ یعنی کہ یہ چیز روز روشنی کی طرح آیا ہے کہ ہیں کون لوگ. ان میں کچھ وہ ممالک بھی آتے ہیں جن کا نام لینا اس وقت میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے تو اس میں تو یہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ جس وقت ہمارے فوجی جوان جو ہیں یہ ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پہنچے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن جاری تھی، ٹھیک ہے، ان دہشت گردوں کی، جو کہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ یعنی رابطے تھے ان کے. وہی میں کہنے والا تھا، بھارت تو کھل کھلا کے ملوث ہے اس میں. وہ ہینڈلر تھے، وہاں سے ہدایت دی جا رہی تھی. اور پلس یہ کہ یہ جو اسلحہ بھی یہ سارا خودکار اور جدید اسلحہ ان کے پاس تھا، یہ بھی جو ہے امریکہ اور رشیا کا بنا ہوا تھا. جی یعنی ان کے پاس یہ سارا اسلحہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور اسلحہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے. جی ہاں جی. آگے آپ کچھ. اچھا، وہی میں کہنے والا تھا کہ بظاہر یہ کا اندرونی حملہ ہے، لیکن ہمارا اندرونی جو بھی دشمن ہو اسے اتنی طاقت، اتنی ہمت اس میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنا بڑا حملہ وہ پلان کرے اور وہ کرے. ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طاقت کا اندازہ ہے انہیں. یہ یقیناً بیرونی قوتیں جو ہیں وہ انہیں تقویت دیتی ہیں، وہ انہیں فنڈز بھی دیتی ہیں، وہ انہیں اسلحہ بھی دیتی ہیں. اور وہ پاکستان کے حکومتوں نے، پاکستان کے آرمی چیف نے، ہمارے فنکاروں نے، ہمارے شاعروں نے، ہمارے لوگوں نے ہمیشہ جو نا دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دوستی کی کوشش کی. کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ بھارت کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پہ یا جنگ کے نام پہ نہیں کی جاتی. کشمیر کا ایک ایشو تھا، اسے آزاد کرانے کے لیے، کشمیریوں کو ان کے رائٹس دلوانے کے لیے وہ ایک چلتا رہا، ابھی بھی چل رہا ہے. اور جب تک کشمیریوں میں ان کے رائٹس نہیں مل جاتے تو ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کے رائٹس کی بات بھی کریں گے اور جو ممکن ہوا کریں گے. یہاں پہ جو ہے بھارت جو ہے، چونکہ اس کی جو سیاست ہے، اس کا جو سیاسی نظام ہے، اس کا جو الیکشن ہے، وہاں جو چناؤ ہے، وہاں پہ عوام کی ابھی تک انہوں نے برین واشنگ ہی ایسی کی ہے. چونکہ وہاں پہ
آبادی بھی زیادہ ہے, غربت بھی زیادہ ہے, اسی وجہ سے جہالت بھی زیادہ ہے. تو وہ جو ان کے ہاں ایکسٹریمزم ہے, وہاں پہ جو انتہا پسندی ہے اور مذہبی انتہا پسندی, اسی کی بنیاد پہ ابھی تک جو نا وہ الیکشن جیتے جاتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ جو بھی سیاستدان آگے آتا ہے اسی کی بنیاد پہ آتا ہے. تو شاید اسی کا یہ شخص نہ ہو, اسی کا حصہ ہو کہ اپنے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کروا رہے ہوں. ورنہ ہم تو نہیں چاہتے, ہماری عوام, ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ آئے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, جنگ و جدل کی بجائے, لڑائی جھگڑے کی بجائے آئے ہم غربت پہ اور دوسرے جو مسائل ہیں انسان سے وابستہ بغیر مذہبی تفریق کے, کہ ہماری اچھائی کا, ہماری سافٹنیس کا یہ عالم ہے کہ ہم تو ان کا مندر, اگر کوئی ہمارا کوئی جاہل طبقہ اگر گرا دے تو ہم تو اپنے پیسوں سے وہ مندر دوبارہ سے تعمیر کرواتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیشہ جو نا جلاؤ گراؤ اور ان چیزوں کی جو نا وہ دہشت گردی ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا سلسلہ ہے پاکستان میں کہ یہ اتنا یعنی پھیل طویل ہے, اس کی جڑیں جو ہیں یہ کسی ایک اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, یہ پھیلا ہوا ہے. تو اچھا یہاں پر بھی یہ ہوا ہے, جہاں تک معلومات کی ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ نوشکی اور پنجگور میں جو ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور بہت پلاننگ کے ساتھ مطلب اٹیک کیا ہے, کیونکہ ایک وقت میں 50 لوگوں کا گھس جانا یہ ایک بہت ہی ڈیٹین کر لیں گے پورا سسٹم. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اس کو ہم فیلئر تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری انٹیلیجنس کام کرتی ہے, لیکن آپ 100% کامیابی پھر یہ کہ جو انٹیلیجنس جو ہے عمومی جو اس کی تیاری ہوتی ہے نا, پریپریشن ہوتی ہے, وہ عام حالات کے حوالے سے ہوتی ہے, اور کوئی اگر انہیں انڈیکیشن ہو, یہ ہوتے بھی ہیں مقامی لوگ ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے یہ مکس ہو کر کے بھائی دیکھیں, اگر چور نے کسی گھر میں گھسنا ہے تو وہ پراپر پریپریشن کرے گا نا کہ کون سے چور راستہ ہے جس سے میں جا سکتا ہوں, کس طریقے سے جا سکتا ہوں. تو اگر ہماری انٹیلیجنس نے اگر کوئی اپنے انتظامات کیے بھی ہوں گے تو جو اٹیکرز ہیں انہوں نے اس سے بڑھ کے جو نا ایک چال چلی اور انہوں نے راستہ نکالا اندر گھسنے کا. اب یہ کہ جو راستہ انہوں نے اس دفعہ نکال لیا, اگلی دفعہ وہ اس راستے سے تو نہیں آ سکیں گے. ڈیفینیٹلی اگلی دفعہ کے لیے ہم اسے کاؤنٹر کر لیں گے. ہمارے ادارے جو ہیں, ہماری انٹیلیجنس جو اٹیکر ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے لوگ لیے جاتے ہیں یا ایسے پلانرز لیے جاتے ہیں جو اس سے بڑھ کے سوچ سکتے. اس میں ایک یہ بھی مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ جو راستے یہ بڑا جو ہے یہ بڑا دشوار گزار ہے, بہت تنگ راستے ہیں, اور یہاں پہ جب ان کو مطلب فوج کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ جو لوگ تھے یہ راستے میں بھی تھے. اچھا, تو یہ وہاں پہنچنے سے پہلے بھی ان کو پھر یہ کہ ایف سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ لا کے باقی کہ جو لوگ گیٹ پہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی جو بالکل جہاں سے انٹرنس تھی انہوں نے اس کو مزاحمت کی ہوگی, اور یقیناً یہ شہادتیں وہاں پر ہوئی ہوگی. تو جہاں تک یعنی کہ اطلاعات ہیں کہ ہمارے جو ہے کوئی 7 کے قریب شہید ہوئے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے قوم کے لیے قربانی دی ہے. تو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے جو جوان ہیں فوجی قربانیاں دیتے ہیں یہ بھی کسی ماؤں کے لال ہوتے ہیں, کسی کے بھائی ہوتے ہیں, بالکل ایسے, اور یہ اپنے گھر کے مطلب سردار ہوتے ہیں, ان کی رونق ہوتی ہے. تو جب ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو نہیں بلانا چاہیے ان کی قربانی کو. اور دیکھیں سب سے بڑی جو قربانی ہے دنیا میں وہ جان ہی کی قربانی ہے. چلیں اس سے بڑی قربانی ہم چلیں وہ لوگوں کو اولاد کی یا مال کی یا اور طرح کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. لوگوں کو کشمیر میں عزت کی قربانی بھی دینی پڑ رہی ہے, تو بعض اوقات وہ جان سے بڑی قربانی محسوس ہوتی ہے. مصرفت یہ جو تفریق ہے ہمارے ہاں فوجی کی اور سیولین کی, اداروں کی اور ہمارے سول سوسائٹی کی, تو اس میں بعض اوقات جو نا جو شر پسند عناصر ہیں یا بیرونی دشمن جو ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور ہمارے ہی لوگوں کی برین واشنگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہیں اداروں کے لوگ ہیں یا فوج ہیں تو وہ کچھ مختلف ہیں ہم سے, اور آپس میں ان کا کوئی نفرت
ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش یہ بھی جو ہے نا یہ بھی بیرونی ایجنڈا ہے, اور یہ بھی سمجھ لیں تخریب کاری اور دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کسی ملک کے لیے ایک تو اس کی معاشیات اکانومی مضبوط ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک, اور اس کے علاوہ اس کی یعنی کہ فوج مضبوط ہو, ویل ٹرینڈ ہو, جی پروفیشنل, وہ تو الحمدللہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اچھا, لیکن اس کی جڑیں آپ کی فوج کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو, لیکن کامیابی کے لیے اس کی جو عوام ہے اس میں اس کی جڑیں, ہاں اس کی ایک جو مورل سپورٹ ہے. کوئی بھی جنگ جو ہے نا اگر وہاں کے عوامی لوگ ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ابھی موجودہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا, ہماری فوج کی کوئی اس میں نااہلی نہیں تھی. ہماری فوج نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی تھی, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں. فوج اپنی جگہ بالکل پروفیشنل تھی اور بالکل صحیح اس پہ کام کر رہی تھی. لیکن کیا ہوا, وہاں کے مقامی لوگ ساتھ نہیں تھے. جب مقامی لوگ ساتھ نہیں تھے تو پھر آپ کے لیے پھر وہ فوج ایک غیر ملکی فوج کی طرح ہو جاتی نا, وہ مزاحمت ہو جاتی. تو یہی ایک دشمنوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری عوام جو ہے اس کے دل میں فوج کی بڑی عزت بھی ہے اور محبت بھی ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو وہ چاہتے ہیں ختم کیا جائے, عوام کے ذہنوں سے فوج کو, جو کہ ممکن نہیں ہے. بالکل, کیونکہ یہ جڑیں بہت اچھا کچھ کمیاں خامیاں ہو سکتی ہیں ہر سسٹم میں, ہر نظام میں ہوتی ہیں, اور میرے خیال سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہوگا, اور ڈے بائی ڈے اگر کوئی کمیاں ہیں کوئی خامیاں ہیں تو وہ دور کی جا رہی ہیں, اور ادارے بھی بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, شفافیت کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اچھا یہ جو ایک خط امتیاز ہے, میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو بھی نا, اور جو بھی اس کے ارباب اختیار ہیں, جو یہ فیصلہ ساز ہیں, کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا کوئی لوگ سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی تخریب کاری کے لیے اور کوئی ایسی آرگنائزیشن بناتے ہیں یا کوئی ایسی تحریک شروع کرتے ہیں, تو جس وقت شروعات ہوتی ہے اس وقت اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جیسے کہ اب یہ جو ناراض بلوچ, اور یہ ناراضگی نہیں ہے, ناراضگی تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جیسے گھر میں ہو گئی کسی بات, یہ تو نفرت اور نہیں ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو جب وہ ایک یعنی ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں اسی وقت اس کو چیک کرنا چاہیے اور اس کو اس کی بیچ کنی کر دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے. جب وہ پل کے بالکل جوان ہو جائے, مضبوط ہو جائے, پھر آپ اس کے اوپر جب کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس میں قربانی بھی زیادہ. بالکل, میں وہی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اسی میں کہ جو جیسے آپ نے بتایا بنگلہ دیش میں عوام نے ساتھ نہیں دیا, مقامی لوگوں کو فوج کے اگینسٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں وہ جو ایک خط امتیاز, ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے سیولین کی اور فوج کی, اس کی وجہ سے میرے خیال میں کوئی مکالمہ جو نا وہ ڈیولپ ہونا چاہیے, کنورسیشن اور کورسپونڈنس جو ہے فوج اور جو ہماری عوام ہے اس کے درمیان ڈیولپ ہونا چاہیے, تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو سوالات ڈالے گئے ہیں اس کا فوج کی طرف سے بھی کوئی نیریٹو آئے. ٹھیک ہے, آپس میں وہ کیونکہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے نا, فوج ہماری اپنی, عوام بھی ہماری اپنی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک سیولین کوئی مرتا ہے تو تب بھی پاکستان کا باشندہ مرتا ہے, اگر کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تب بھی ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نقصان تو ہمارا اپنا ہے. تو ایک مکالمے کو جنم لینا چاہیے, یہ لائن آف ڈیمارکیشن جو نا یہ ختم ہونی چاہیے. وہ اس لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ لائن آف ڈیمارکیشن تب کھینچتی یا کھینچنے کا حق ہوتا کہ اگر فوج میں یہ اصول ہوتا کہ صرف فوجی کا بچہ ہی فوجی بنے گا. جب ایک اوپن فورم ہے, ایک اوپن ادارہ ہے جس کے اندر سیولینز کے بچے جا کے بھرتی ہو رہے ہیں اور وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے بھرتی ہوتے ہوئے چلتے چلتے وہ چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچ سکتے ہیں, کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں, وہ اداروں کے اہم عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں سیولینز کے بچے. پھر یہ لائن آف ڈیمارکیشن کیوں؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ادارے کی اپنی سیکریسیز ہوتی ہیں, اپنے راز ہوتے ہیں, اپنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پرائیویسیز ہوتی ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے ہمیں.
کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے فوج میں اور ہمارے عام پبلک میں، یا اصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ بھارت میں جہالت اور غربت ہے، تو ہم بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں ہیں، مطلب ہم بھی جہالت اور اس میں کافی خود کفیل ہیں. تو یہی دو عناصر ہیں جو ساری ان سب چیزوں کی کہنا چاہیے کہ جڑ ہوتے ہیں، کیونکہ جب غربت ہوتی ہے اور اس سے جہالت بھی ہوتی ہے تو یہ بآسانی دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ لالچ کام کر دیتی ہے، اور ناسمجھی میں یہ دونوں چیزیں، یہ اصل مسئلہ جو ہے نا. کیا یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، مکالمہ اگر جنم لے، زیادہ اسٹرانگ ہو، تو کیا اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کرے گا؟ مکالمے سے دیکھیں تقریب کاری یا وہیں پہ جنم لیتی ہے. مثلا ہم دو لوگ ہیں فار ایگزامپل، کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آئے گا تو وہ یہ جو ہے نا غلط فہمی ڈالے گا نا. یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی فوج کے، یہ آپ کے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. فوج نے تو دفاع کرنا ہے، فوج کا تو اس چیز سے فوج نے دفاع کرنا ہے، وہ تو اس کا پرائمری ٹاسک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غلط فہمیاں عوام کے ذہن میں بیرونی ایجنڈوں پر ڈالی جا رہی ہیں، اچھا اصل میں جس طریقے سے ہم جو آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آپ چونکہ میں نے جیسے موضوع کافی وسیع ہے، شاخیں اتنی ہیں اور یہ سب آپس میں اس طریقے سے ملے ہوئے مربوط ہیں ایک کے ساتھ دوسرے، کہ وہ کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی مانج نہیں ہے، انڈے بچے بالکل ہوتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، جو حالات ہیں بلوچستان میں خصوصی، اس سے پہلے آپ کے رہے وزیرستان میں رہے ہیں، اس طرح کے حالات رہے، لیکن اب خاص طور سے تو وہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی مجھے اس پہ اپنی رائے دیں. خاص طور سے یہ اس وقت جو یہ جیسے بلوچستان کا مسئلہ وقفے سے یہ یعنی شدت پسندی پہ آتا ہے کہ تھوڑا سا یعنی کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو ہے نا، یہ ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ سی پیک کا مسئلہ، کہ یہ مسئلہ کہ یہ ہو جاتا ہے، یہ گوادر کی پورٹ اور یہ سارے راستے کھل جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ترقی کی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا، پھر کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہ چائنا جو یہ مطلب امریکہ نے جس طرح پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہے، اس کا تسلط ختم ہو جائے گا. اب چائنا کے لیے بھی اس وقت بہت ہی مطلب، اور چائنا اچھا لڑائی ویسے اسی کی ہے، سپر پاور کے ٹائٹل کی ہے. بالکل. اچھا ہاں، اب وہی بات ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کریں، لیکن ہم چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بالکل ہمیں ایک کے ساتھ دوسرا کنیکٹڈ ہے. جی. اور آپ نے جیسے ابھی سنا ہوگا کہ راہل گاندھی نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، اس کا بہت شور مچا ہوا ہے. جی. کہ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ جو ہے مودی کی جو پالیسی ہے، مودی نے ایسا کیا ہے کہ اس کی پالیسی کی وجہ سے چائنا جو ہے پاکستان کے بہت قریب آ گیا ہے، اور اس نے اس کو پورا جدید اسلحے سے لیس کر دیا ہے، اور پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ آج وہ بھارت کے لیے خطرہ ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مطلب کہنا چاہیے کہ امریکہ کے چکر میں انہوں نے چائنا کو بالکل نظر انداز کیا، ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. ہاں بالکل. اور اس بات پہ مطلب کافی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ اس طرح سے ہونے کی وجہ سے چائنا پاکستان سے زیادہ قریب ہو گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں ہوتا تو یہ نہ ہونے دیتا. بالکل ٹھیک ہے، بطور اپوزیشن. جی ہاں. تو اچھا، اب اگر جب یہ بات ہے کہ جب چائنا پاکستان سے قریب ہو رہا ہے، پاکستان اور چائنا کی ایک مثالی دوستی ہے، اور یہ بہت طویل عرصے سے، اور اب یہ مل کر کے سمجھنے کی پوری عالمی دنیا پہ ان کے اثرات پڑنے والے ہیں. امریکہ بھارت کے ساتھ مل کے اپنی اجارہ داری چاہتا ہے. کیا نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس طرح کی کچھ پلاننگ کی جائے کہ خاص طور سے یہ دوری ہو جائے؟ جیسے اگر ابھی یہ ہو رہا تھا، عمران خان کو جانا تھا اور اس طرح کا کچھ کر دیا جائے، نہ جائے، پاکستان کی شرکت نہ ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ بالکل ہے یہ سچویشن کے مطابق ہے، بالکل اسی طرح سے. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ جو ریسورسز استعمال کیے جاتے ہیں وہ اپنا منفی ایجنڈوں پر اور کسی بھی ملک کی ترقی روکنے پر یا کسی بھی ملک کو نقصان پہنچانے پر
وہی اگر اپنے ملک کی عوام پر اور اس کے مسائل پر لگا دیے جائیں تو چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل میں ایک چیز تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گی، تو یہ کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا جو بھی ہمارے ادارے ہیں، عالمی ادارے ہی ہے. نہیں میں اپنے اپنے اس حوالے ملک سے کے بات ادارے کر رہی ہوں کہ جیسے اس طرح کے واقعات اور چیزوں کو روکنے کے لیے اور یہ بلوچستان کے مسئلے کو ایک اچھا یہ تو ویسے یہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، یہ عالمی اس میں یہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ، تو اس کے لیے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا کو بتائیں گے بھئی، لیکن یہ ایک مظلومیت کا بہرا، اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، ہمارے کچھ صحافی ہیں، خاص طور سے ایک ہمارے صحافی ہیں جو آج کل فارغ ہیں، تو انہوں نے بھی کافی پروموٹ کیا تھا اس کو، انہوں نے بلوچ لیڈر کو کافی ایسے مظلوم بنا کر کے پیش کیا ساری دنیا میں، اور انہوں نے بھارت سے بھی اس کی سپورٹ مانگی. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے، جو ارباب اختیار ہیں ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور اسی مصلحت سے بالا تر ہو کر کے جہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو سازش جنم لے رہی ہو ان کو وہاں پہ روکیں، اور وہ بالکل کہنا چاہیے کہ بلا کسی سخت ایکشن لیں، آہینی جیسے کہتے ہیں نا ہم آہینی ہاتھوں سے نپٹیں، اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ یہ بلوچستان بھی پاکستان ہے، وہاں کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں سارے، اور بہت مطلب سادہ اور بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ جو تخریب کاری کر رہے ہیں، لوگوں کو برقرار رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ ان کو دیکھیں. اچھا وہاں پہ ویسے پھر بات بڑھ جائے گی کہ محرکات کیا ہیں وہاں پہ، شاید جو پسماندہ ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے لوگ مجبوراً بھی ایسے گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ امت نہیں، لیکن اس کی بھی وہ بھی اب ایک بڑا مطلب وہ ایک موضوع. چلیں اس موضوع پہ ناظرین ہم ایک اور پروگرام کریں گے. دار وغیرہ ہے نا، دیکھیے یہاں ان لوگوں نے پسماندہ رکھا ہوا نہیں کرتا نا، ترقی لوگوں کی تعلیم سوٹ ہی نہیں کرتی ہے نا. جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں لانگ ڈرائیو کا جو نا وہ کیونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن آ گیا ہے، آج ہم کدھر جا رہے ہیں آپ کو ہم نہیں بتائیں گے، اگلے پروگرام میں بتائیں گے. تو آج ہمارا ڈیسٹینیشن آ گیا ہے، اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے. کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور مینشن کیجیے گا، اس کا جواب دیں گے ہم لوگ. جی میڈم ریفر، جی آخری پیغام آپ کا. اچھا میں چلتے چلتے آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گی، وہ یہ کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہاں جی ضرور سبسکرائب کیجیے، اور لائک کے بٹن کو بھی شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو ہماری بھی کیجیے. اللہ حافظ. اگلے لانگ ڈرائیو کے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.